اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب۔ آج ہم 3-4 نہایت اہم موضوعات پر بات کریں گے، یعنی کیا امت محمدیہ میں غیر مسلم بھی شامل ہے، زبور، تورات، انجیل کا مطالعہ، تحریف شدہ آسمانی کتب کے ماننے والے اہل کتاب کیوں، مسلمانوں کو اہل کتاب کہنا کیسا ہے۔ یہ گفتگو ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے پیش کر رہے ہیں۔ جو حوالہ جات اور دلائل ہم بیان کریں گے ان کی تفصیل آپ کو نیچے اسکرین پر نظر آتی رہے گی، اور آخر میں اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اسے ساری انسانیت کی ہدایت اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک۔ کیا امت محمدیہ میں غیر مسلم بھی شامل ہے؟ سوال: کیا امت محمدیہ میں غیر مسلم بھی شامل ہے؟ ایک صاحب نے بتایا کہ امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی مغفرت کر، کیونکہ کافر بھی امت محمدیہ میں شامل ہے۔ جواب: ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس اعتبار سے تو کافر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے بھی ہے، مگر جب امت محمدیہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد اس سے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس لیے امت محمدیہ کے حق میں دعائے خیر کرنا بالکل درست ہے اور ان صاحب کی بات صحیح نہیں۔ زبور، تورات، انجیل کا مطالعہ۔ سوال: میں عرصہ دراز سے ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا اس نیت سے زبور، تورات یا انجیل کا مطالعہ کرنا درست ہے کہ اس سے اسلام کی حقانیت معلوم ہو جائے، یا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دوسرے مذاہب اور اسلام میں کیا فرق ہے، ان کے پڑھنے سے یہ مقصود ہو کہ قرآن کسی قوم یا معاشرے کی کس طرح اور کن اصولوں پر تشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری مقدس کتابیں کسی معاشرے کو تشکیل دینے میں کیا اصول دیتی ہے، اور دونوں کا کیا فوائد ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب تک ہم زبور، انجیل اور تورات وغیرہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کس طرح یہ ثابت کر سکیں گے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب میں فلاں کوتاہیاں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسلام کا کچھ مطالعہ رکھتے ہو، پھر ان کتابوں کا مطالعہ کریں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعی ان کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ اگر میرے دوست کی بات صحیح مان لی جائے تو پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شاید تورات پڑھ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا کا واقعہ کس طرف جائے گا؟ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تورات وغیرہ کا مطالعہ صرف علماء کرام کو جائز ہے، کیونکہ ان کا اسلام کے بارے میں کافی مطالعہ ہوتا ہے، مگر آج کل کے علماء کرام تو فرقہ پرستی کے اندھیرے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ تمام مسلمان علماء فرقہ پرستی سے باہر نکلے اور آپس میں اتحاد و یگانگت پیدا کرے۔ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے، مشکات صفحہ 30 پر مسند احمد اور شعب الایمان بیقی کے حوالے سے اور صفحہ 32 پر داری کے حوالے سے مذکور ہے۔ مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 173 میں اس واقعے کے متعدد روایات موجود ہے۔ مشکات صفحہ 30۔ اس حدیث کے پیش نظر مسلمانوں کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا جو کامل و مکمل ہے کے بعد یہود و نصارہ کی کتابوں کے مطالعہ اور ان سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ چیز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب اور ناراضی کے موجب ہے۔ نمبر 3، خط کے شروع میں ان کتابوں کے مطالعے کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ معتد بھی نہیں، اور پھر ہر شخص اس کا اہل بھی نہیں، چونکہ مسائل کے علمی استعداد کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اس لیے اس کو ان مقاصد کے لیے ان کتابوں کے مطالعہ کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ نمبر 4، اہل کتاب کو جواب و الزام کا جو مقصد دوست نے بیان کیا وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ عوام کا کام نہیں، بلکہ اہل علم میں سے بھی صرف ان حضرات کا کام ہے جو فن مباحثہ و مناظرہ میں ماہر ہو۔ دوسرے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ایسے اہل علم سے رجوع کرے۔
نمبر 5، مولوی صاحب نے جو بات کہی وہ صحیح ہے، لیکن اس موقع پر فرقہ پرستی کا قصہ چھیڑنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عیسائیت کے موضوع پر ایسے ماہرین اہل علم موجود ہیں جو اس کام کو خوش اسلوبی سے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ بجا لا رہے ہیں۔ نمبر 6، جو اہل علم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ان سے استفادے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے حدیثی مذکور کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔ نمبر 7، پی ایچ ڈی کرنے والے حضرات بھی اگر اسلام کے اصول و فروغ سے بخوبی واقف ہو اور ان کا مقصد کتب سابقہ سے استفادہ نہ ہو تو ان کا بھی وہی حکم ہے جو جواب نمبر 6 میں لکھا گیا ہے۔ ان نکات میں آپ کے تمام خدشات کا جواب آ گیا۔ نمبر 8، آخر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ فرمائیے۔ اصل کتاب عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے دارالعلوم کراچی کی طرف سے 3 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ تحریف شدہ آسمانی کتب کے ماننے والے اہل کتاب کیوں؟ سوال، خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چاروں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی تبدیلی یا اس میں اپنی مرضی سے کچھ گھٹا یا بڑھا کر اگر اس کی پیروی کی جائے تو کیا اس صورت میں پیروی کرنے والے اہل کتاب کہے جائیں گے؟ جواب، قرآن کریم تو تحریفی لفظی سے محفوظ ہے، اس لیے قرآن کریم کے بارے میں تو یہ سوال غیر متعلق ہے۔ پہلی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، مگر چونکہ وہ لوگ اصل کتاب کو ماننے کے مدعی ہے اس لیے ان کو اہل کتاب تسلیم کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کہنا کیسا ہے؟ سوال، حالانکہ مسلمان کتاب سماوی کے حامل ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہنا شرعاً یا لغتاً کسی بھی نوع سے درست ہے یا نہیں؟ جواب، اہل کتاب اصطلاحی لفظ ہے جو قرآن کریم سے پہلے کی منسوخ شدہ کتابوں کے ماننے والوں پر بولا جاتا تھا، مسلمانوں پر نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اپنے فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور زیادہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔